سوسائٹی کے 18,000 ممبران میں سے باقی ماندہ 13,000 سے زائد ممبران کا تعلق دوسرے پروجیکٹ سے ہے یا G15 F15 اور F16 کے نان پوزیشن ایریا میں سے ہے۔ ان کی ذمہ داری بھی اس انتظامی کمیٹی کے سر ہے، اور انتظامی کمیٹی نے یہ اصولی فیصلہ لیا ہے کہ بشمول ہاؤسنگ فاؤنڈیشن سے آنے والی رقم اور ان تمام اثاثوں سے آنے والی رقم جو انتظامی کمیٹی نے 2.5 سال کے عرصہ میں جنریٹ کیے، صرف اور صرف نان پوزیشن ایریاز بشمول F15-1 2 G15-4 سیکٹر F16 پر استعمال کیے جائیں گے، اور اسی طرح جو وسائل زون 4 اور زون 5 میں جنریٹ ہوں گے وہ وہیں استعمال ہوں گے، اور جلد انشاءاللہ تعالی زون 4 اور زون 5 کے ممبران کے لیے بڑی خوشخبری کا اعلان کیا جائے گا۔ میں یہاں اس گروپ کی طرف سے ان کوششوں کا ذکر بھی کرنا ضروری سمجھتا ہوں جو ان کی طرف سے ہاؤسنگ فاؤنڈیشن سے آنے والی سوسائٹی کو رقم کے حصول میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے کی جاتی رہیں۔ ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کو درخواستیں دی جاتی رہیں اور ایک پوری کمپین چلائی گئی کہ سوسائٹی کو کسی بھی صورت یہ رقم ادا نہ کی جا سکے۔ اسی کام کے لیے ذمہ داروں سے بھی اعتراضات اٹھوائے گئے کہ جموں کشمیر ہاؤسنگ سوسائٹی کا اس رقم پر کوئی حق نہیں۔ رجسٹرارڈ کوآپریٹو کو درخواستیں دی گئی کہ جموں کشمیر ہاؤسنگ سوسائٹی کے اکاؤنٹس کو فریز کر دیا جائے، حالانکہ ابھی تک مکمل رقم بھی وصول نہ ہوئی ہے، اور موجودہ انتظامی کمیٹی کو ڈیزالو کیا جائے اور ایڈمنسٹریٹر کو بٹھایا جائے۔ اس کے علاوہ لے آؤٹ پلان کا معاملہ جو پچھلے 2.5 سال سے سی ڈی اے کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور تمام لیگل اور کارڈل فارمیلٹیز کو مکمل کرنے کے بعد صرف پرانے اور نئے نقشہ کی تشہیر بذریعہ قومی اخبارات باقی رہ گئی ہے، ایسے وقت میں لے آؤٹ پلان سے متعلق دوبارہ درخواست بازی شروع کرنا سمجھ سے بالاتر ہے۔ میں سیکٹر G15 F15 کے رہائشیوں اور پلاٹس کے مالکان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سی ڈی اے کی طرف سے لے آؤٹ پلان کے وڈرال سے ممبران کو کس طرح سے فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے۔ سیکٹر F15 کے الاٹیز ان تکالیف سے اچھی طرح آگاہ ہے کہ جو کہ اس ایک فیصلے کی وجہ سے آج تک مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ اس طرح یہ پروپیگنڈا ایجنڈا آئٹمز کو لے کر کیا گیا کہ جیسے ہم نے اپنی عیاشیوں کے لیے کروڑوں روپے کے فنڈز سے لینڈ کروزرز اور ویگو گاڑیوں کی خریداری کو منظور کروانے کے لیے اے جی ایم کا سہارا لیا۔ یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ کوئی ایک گاڑی بھی انتظامی کمیٹی نے استعمال کے لیے اس عرصہ میں نہیں خریدی۔ جو گاڑیاں اس سے پہلے سابقہ انتظامی کمیٹی کے زیر استعمال تھیں ان کو بھی زون 5 زون 4 اور سیکٹر G15 میں سیکیورٹی استعمال میں دے دیا گیا۔ صرف چند موٹر سائیکلز، ایک ٹریکٹر اور ایک تقریباً 12 لاکھ کی پک اپ خریدی گئی جس کو سیکیورٹی اور صفائی کے مصرف میں لانا مقصد تھا۔ یہ بھی پروپیگنڈا چلایا گیا کہ جیسے ہم نے اربوں روپے کی زمینوں کے ایگریمنٹس کیے ہیں جن کی توثیق کروانے کے لیے جی ایم بلائی جا رہی ہے۔ یہاں یہ ممبران کو بتانا ضروری ہے کہ ان 2.5 سالوں میں ہم نے ایک مرلہ زمین کی فروخت نہ کی ہے۔ صرف ایک ایگریمنٹ زون 4 میں 10 کنال خریداری کا کیا گیا جو انتہائی ناگزیر تھا، جو کہ ایک ملحقہ سوسائٹی کے ساتھ بارڈر لائن پہ تنازع کی وجہ سے انتہائی ضروری تھا، اور اس مد میں 5 ملین کی ادائیگی زون 4 کے اکاؤنٹ سے کی گئی۔ اس کے علاوہ ایک مرلہ زمین کا خرید کا ایگریمنٹ نہ کیا گیا، کوئی ایک پلاٹ سوسائٹی کی طرف سے الاٹ نہ کیا گیا اور نہ ہی تبدیل کیا گیا، اور جو کیسز اس قسم کے پلاٹوں کی تبدیلی کے ایکس پارٹی عدالتوں میں سابقہ انتظامی کمیٹی کی عدم توجہی کے باعث ہوئے ان کو بھی ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا تاکہ ممبران کے ایسٹس کو بچایا جا سکے۔ کوئی ایک مرلہ زمین کا تبادلہ نہ کیا گیا، ہم نے ایک مرلہ قبضہ کی ادائیگی نہ کی، بلکہ اس عرصہ میں ناجائز قابضین سے اربوں روپے کی زمین واگزار کروائی گئی جس کی پاداش میں خود پر FIR بھی ہوئی جس پر میں ضمانتوں پر ہوں۔ اسی طرح سابقہ ادوار میں ہونے والی کیش ٹرانزیکشنز پر پابندی لگائی گئی جو کہ کرپشن اور ممبران کی رقم پر ہاتھ صاف کرنے کا ذریعہ تھا، اور صرف بینک کے ذریعے ہی رقم کی حصول اور ادائیگی کو لازم قرار دیا گیا۔ ایجنڈا آئٹمز میں زیادہ تر آئٹمز انہی دونوں معاملات کو آئندہ کے لیے کرپشن فری بنانے کے لیے قانون سازی سے متعلق تھے تاکہ مستقبل میں وضع کردہ اور ممبران سے توثیق کے بعد قانون بن جانے کی صورت میں وہ کرپشن کا بازار جو دوبارہ اس سوسائٹی میں گرم نہ کیا جائے جیسا کہ سابقہ ادوار میں ہوتا رہا۔ معزز ممبران گرامی، ان 2.5 سالوں میں ہم نے سوسائٹی کے روزمرہ کے ضروری اخراجات، تنخواہوں کی ادائیگی، صفائی ستھرائی کے اخراجات، بجلی کے بل، سیکیورٹی کمپنیز کو ادائیگی اور چھوٹے موٹے مینٹیننس کی مد میں کیے گئے کاموں کی ادائیگی کے علاوہ کوئی بڑی پیمنٹ کی ادائیگی نہ کی گئی۔ صرف سابقہ ادوار میں کنسلٹنٹ کے ویٹ کردہ ڈیولپرز کے بل اور
الیکٹریکل کانٹریکٹر کو ادائیگی کی گئی۔ سوسائٹی کے اندر شروع کی جانے والے شجرکاری مہم کے دوران سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کی طرف سے ڈونیٹ کیے گئے پودے لگانے پر بھی ہم پر رقم بٹورنے کا الزام لگا دیا گیا۔ اسی طرح ٹریفک کی روانی کو کنٹرول کرنے کے لیے ممبران کے تعاون سے بنائے گئے سپیڈ بریکرز میں کرپشن کا الزام لگایا گیا، حالانکہ 22 میں سے صرف 7 سپیڈ بریکرز کی پیمنٹ سوسائٹی کے اکاؤنٹ سے کی گئی۔ معزز ممبران، الزامات کی ایک لمبی لسٹ ہے جو صرف اور صرف سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے مختلف اوقات میں لگائے جاتے رہے۔ میں ان لوگوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ یہ خود لوگوں کو بلائیں اور مجھے بھی بلائیں، یہی الزامات وہاں پہ مجھ پہ لگائیں۔ اگر میں اپنی صفائی نہ دے سکا تو اس مجمع میں موجود لوگوں کا حق دیتا ہوں، وہ جو چاہیں فیصلہ کریں، یا یہ تمام الزامات ان رائٹنگ کسی بھی فورم پہ میرے خلاف سبمٹ کرائیں تاکہ میں ان کو اسی طرح کا جواب دے سکوں۔ معزز ممبران، ان سفید بالوں سے اللہ تعالیٰ بھی حیا فرماتے ہیں۔ بزرگوں کو جھوٹی کہانیاں سنا کر اور اکسا کر فرنٹ پہ کر دیا گیا اور ہم نے سوسائٹی کی طرف سے مکمل تحمل سے کام لیا اور کسی قسم کے رد عمل سے اجتناب کیا۔ معزز ممبران گرامی، اے جی ایم کے انعقاد کے لیے ممبران کے اکاؤنٹ سے لاکھوں روپے کی ادائیگی کی گئی۔ اس کے علاوہ حال کی انتظامیہ کی طرف سے نقصانات کا بل بھی سوسائٹی کے ممبران کے اکاؤنٹ سے ادا کرنا پڑا۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہونے والے تمام نقصان کو آئیڈینٹیفائی ہونے والے لوگوں سے پورا کیا جائے گا اور ممبران پہ اس کا بوجھ نہ ڈالا جائے گا، اور آئندہ کسی بھی گروپ یا شخص کو جرأت نہ ہو سکے کہ وہ تمام ممبران پہ اپنی رائے کو زبردستی مسلط کر سکے۔ معزز ممبران، کمیٹی نے اگلے 15 دن کے اندر اے جی ایم کو دوبارہ کرانے کا فیصلہ کیا ہے، جہاں ممبران کو یہ بھرپور موقع دیا جائے گا کہ وہ سوسائٹی کے پیش کردہ پروگرس سے متعلق سوال اٹھا سکیں، اور اگر ممبرز ایجنڈا آئٹم میں سے کسی کو بھی مسترد کرنا چاہیں ان کی رائے کا مکمل احترام کیا جائے گا۔ اگر سیکٹر جی 15 کے لوگ سیکٹر میں ڈیولپمنٹ نہیں چاہتے، ہماری طرف سے ان پر امپوز نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح کے ایم ٹی کے ممبران کے ایم ٹی میں اگر انفراسٹرکچر ری ڈیزائننگ اور ری ڈیولپمنٹ کے کام شروع کرنے پہ معترض ہوں گے تو یہ فیصلہ بھی ان پر مسلط نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح سابقہ دوار میں ہونے والی کرپشن، ممبران سمجھتے ہیں کہ اس کے بارے میں فیصلے نہ کیے جائیں تو اس فیصلے کا بھی احترام کیا جائے گا، اور اگر سوسائٹی کے ممبران سوسائٹی کے معاملات کو اسی ڈگر پہ چلانا چاہتے ہیں جیسے پہلے چلتے رہے، یہ فیصلہ بھی قبول کیا جائے گا۔ معزز ممبران، ان تاریخ میں انشاءاللہ یہ پہلی اے جی ایم ہوگی جہاں ممبران کے فیصلوں کو اہمیت دی جائے گی۔ یہ ممبران کا دن ہوگا اور کسی کو بھی اس کو خراب کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ معزز ممبران سوسائٹی، میں نے کرپٹ پریکٹسز کو ختم کرنے کے لیے اس سوسائٹی میں دن رات محنت کی اور قربانیاں دیں اور اس مقام تک لے کر آئے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی آئندہ میں کمیٹی میں حصہ رہوں یا نہ رہوں، کسی بھی صورت سابقہ کرپٹ ٹولے کو واپسی کا راستہ نہیں دوں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔